الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بے وفائی نہ کرنا اور جانتے بوجھتے ہوئے اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرنا۔ مکارم اخلاق سیریز چل رہی ہے اور مکارم اخلاق ٹوٹل 10 ہیں۔ پہلا ہے سچ بولنا، سچائی کا معاملہ کرنا، احسان کا بدلہ دینا، حاجت مند کی مدد کرنا، صلہ رحمی، پڑوس کے حقوق۔ یہ 6 ایک بیان میں الحمدللہ تفصیل سے بیان ہو چکے ہیں۔ 7واں ہے امانت کا ادا کرنا۔ یہ انتہائی اہم ہے اور انتہائی سینسیٹیو ہے، تو اس کا یہ آج تیسرا بیان ہے۔ امانت کے اوپر 2 بیان ہو چکے ہیں، یہ آج تیسرا اور آخری بیان ہے۔ اگلی اتوار کو انشاءاللہ حیا کے مہمان نوازی، اس کے بعد 9واں خلق حیا، تو حیا بھی تفصیل سے پھر بیان کیا جائے گا اس کو، اور اس میں ہو سکتا ہے 5-7 بیان ہو جائیں، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اور آخری ہے ساتھیوں کی مدد کرنا۔ تو امانت انتہائی اہم چیز ہے، اور ہمارے معاشرے میں امانت کا ایک بہت محدود سا تصور ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک تصور یہ ہے امانت کے بارے میں کہ کسی نے کسی کے پاس کوئی پیسہ یا کوئی چیز رکھوائی کچھ وقت کے لیے، اور اس کو وقت پہ واپس مل گئی، تو بس ہمارے ہاں یہ امانت کا مفہوم ادا ہو گیا۔ واقعتاً یہ امانت ہی ہے، لیکن یہ امانت کا ایک بڑا محدود سا تصور ہے۔ امانت تو ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا معاملہ ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ اور زمین کا کوئی فرد امانت کے بوجھ سے آزاد نہیں، سب کے اوپر امانت کا بوجھ موجود ہے۔ امانت کی ادائیگی ہر ایک کے لیے ضروری ہے، وہ کوئی بھی ہے، کسی شعبے کا ہو اور زمین کے کسی حصے کا ہو، ہر فرد کے اوپر۔ امانت کسے کہتے ہیں؟ امانت کہتے ہیں کہ کسی ایک آدمی کا کسی بھی معاملے میں دوسرے آدمی کے اوپر بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا، یقین کرنا، اور دوسرے آدمی کا اس معاملے میں اس بھروسے اور اعتماد کو پورا کر دکھانا، یہ امانت کا ادا کرنا ہے۔ اور خیانت کیا ہے کہ اسی بھروسے کا پورا نہ کرنا، یہ خیانت ہے۔ تو امانت کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی ایک آدمی کا دوسرے آدمی کے اوپر کسی بھی معاملے میں بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا کہ یہ میری اس بات کو پورا کرے گا، اور دوسرا بندہ واقعی اس کو پورا کر دکھائے، تو یہ امانت کا ادا کرنا ہو گیا، اور اگر وہ نہ کرے تو یہ خیانت ہو گئی۔ امانت کی اہمیت کتنی ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے اکثر جو خطبات ہوتے تھے، بیانات ہوتے تھے، ان میں یہ والی بات ضرور فرماتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت له، اس شخص کا ایمان ہی نہیں جس کے اندر امانت نہیں۔ یہ اکثر آپ کا بات بتایا کرتے تھے۔ اور امانت ادا کرنا یہ ایمان والوں کی نشانی، اور خیانت یہ پکے منافق کی نشانی۔ اب چند باتیں خیانت کے نقصانات کے بارے میں سن لیجئے، پھر انشاءاللہ امانت کے ایک اور مفہوم کو آج انشاءاللہ ذکر کرنا ہے کہ ہمارے جسم کے اعضاء یہ بھی ہمارے لیے امانت ہیں، ہمارے پاس، ہمیں ان کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، جس نے تمہارے پاس امانت رکھی ہے اس کی امانت کو ادا کرو، اور اگر کوئی تجھ سے خیانت کرے تو تم پھر بھی اس سے خیانت نہ کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ تم نے تو امانت ادا کرنی ہی ہے۔ ہاں، اگر کوئی تم سے کوئی بددیانتی کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب تمہیں بھی خیانت کا کوئی حق حاصل ہو گیا، تم نے پھر بھی امانت ہی کا ادا کرنا ہے۔ کوئی خائن بھی اگر ہے تو تم نے بھی اس کی امانت ادا کرنی ہے۔
اب ہمارے گھریلو معاملات میں، دوسرے معاملات میں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے ہمارے ساتھ کسی ایک جگہ برا کر دیا، اب ہم دوسری جگہ اپنا بدلہ لینے کی فکر کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تعلیمات نبوی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جہاد کے لیے کوئی لشکر بھیجتے یا کسی شخص کو کسی علاقے کا ذمہ دار بنا کر، گورنر بنا کر، امیر بنا کر بھیجتے، تو باقاعدہ یہ وصیت کرتے، یہ نصیحت کرتے، سمجھاتے کہ تم نے خیانت نہیں کرنی۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا، جس شخص کو ہم نے کسی کام پر مامور کیا اور اس کام کی اجرت، تنخواہ اس سے طے ہو گئی، مقرر کر دی، اس کے بعد اگر وہ اپنی اس مقررہ تنخواہ سے زیادہ کچھ وصول کرے گا تو یہ خیانت ہے۔ جو طے ہو گیا نا، اب اس کے بعد کچھ گڑبڑ کرنا، یہ خیانت ہے۔ عدی بن عمیرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، تم میں سے جو شخص ہماری طرف سے کسی کام کا ذمہ دار بنایا جائے اور وہ اس کام سے حاصل ہونے والی آمدنی میں وہ سوئی کے برابر ہو یا سوئی سے زیادہ ہو، ہم سے چھپائے تو وہ خیانت کرنے والا ہے، اور وہ قیامت کے دن اس خیانت کی ہوئی چیز کو لے کر آئے گا۔ کتنی خطرناک چیز ہے کہ یہاں اگر کوئی گڑبڑ کی تو قیامت کے دن بہت پریشانی ہوگی۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خیانت کرنے والا جس وقت خیانت کرتا ہے اس وقت اس کا ایمان باقی نہیں رہتا، لہٰذا تم خیانت سے بچو۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ خیانت کرنے والے کو قیامت کے دن بے عزت ہونا پڑے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ سوئی دھاگے کے اندر بھی امانت کا خیال رکھو، اس کی ادائیگی بھی کرو، یعنی دوسرے کے مال میں سے، مال غنیمت میں سے معمولی سی چیزیں بھی تم اگر چھپا کے رکھو گے اور خیانت کرو گے تو قیامت کے دن سامنے لائیں گی اور تمہیں بے عزت کر دیں گی۔ فرمایا کہ خیانت کرنے سے اجتناب کرو، کیونکہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن ذلیل اور رسوا کر دے گی۔ یہاں تو چھپ بھی جائے، وہاں رسوائی مقدر ہوگی۔ ایک حدیث کے اندر بہت تفصیل سے خیانت کے بارے میں آپ نے باتیں بتائیں کہ خیانت قیامت کے دن انسان کی گردن پہ سوار ہو کر آئے گی۔ فرمایا، خبردار، میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کہ وہ اپنی گردن کے اوپر بلبلاتے ہوئے اونٹ کو قیامت کے دن لے کر آئے۔ یعنی اگر کسی نے کسی کے ساتھ اونٹ کی خیانت کی ہے تو قیامت کے دن وہ اس کی گردن پر ہی سوار ہوگا۔ اور آگے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، قیامت کے دن شفاعت آپ کریں گے۔ تو آپ نے پہلے تو یہ بتایا کہ میں کسی کو اس حال میں نہ دیکھوں کہ وہ خیانت کیا ہوا کوئی اونٹ اپنی گردن پہ قیامت کے دن لے کر آئے اور پھر میرے پاس آئے پریشانی کے عالم میں کہ یا رسول اللہ میری شفاعت کر دیجئے۔ تو میں اس کے جواب میں قیامت کے دن اسے کہہ دوں گا، اب میں تمہاری کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں، اب میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑا سکتا، کیونکہ میں نے تمہیں دنیا میں شریعت کے احکام پہنچا دیے تھے۔ کیسے لاؤڈ اینڈ کلیئر آپ نے بتایا کہ خائن کی شفاعت بھی خطرے میں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اپنی گردن کے اوپر گھوڑے کو نہ لے کر کوئی آئے، کوئی بکری کو اپنے گردن کے اوپر نہ لے کر آئے، یعنی کہ اس زمانے میں جانوروں کا اور اس ماحول میں جانوروں کا زیادہ لین دین تھا، تو جانوروں کو بھی آپ نے وضاحت سے ذکر فرما دیا۔ اور غور کیجئے، فرمایا، اور خبردار رہو، میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کہ وہ اپنی گردن پر لہراتے ہوئے کپڑے رکھے ہوئے قیامت کے دن میرے پاس آئے اور مجھ سے کہ یا رسول اللہ میری شفاعت کیجئے، میری فریاد رسی کیجئے۔ میں اس کے جواب میں یہ کہہ دوں، اب میں تمہاری کسی چیز کا ذمہ دار نہیں، کیونکہ میں نے تمہیں شریعت کے احکام پہنچا دیے تھے۔ اور خبردار، میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کہ وہ اپنی گردن کے اوپر سونا چاندی لے کر آئے قیامت کے دن اور پھر مجھ سے یہ کہ یا رسول اللہ میری فریاد رسی کیجئے، تو میں جواب میں یہ کہہ دوں کہ اب میں تمہاری کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں، کیونکہ شریعت کے احکام میں نے تمہیں بتا دیے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قیامت کے دن پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔
اللہ کا فیصلہ ہر ایک نے پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے، یہ جہنم کے عین اوپر ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ پل صراط کے اوپر صلہ رحمی اور امانت، یہ دونوں چیزیں موجود ہوں گی۔ جنہوں نے رشتہ داریوں کو جوڑا ہوگا صلہ رحمی ان کی مدد کرے گی، جنہوں نے امانت کو ادا کیا ہوگا امانت ان کی سپورٹ کرے گی، اور جنہوں نے رشتہ داریاں توڑی ہوں گی یہ ان کے خلاف نیچے گرانے میں مدد کریں گی کہ جہنم میں گرائیں، پل صراط کراس نہ ہونے دیں۔ اور جس نے خیانت کی ہوگی تو یہ امانت اس کے خلاف کوشش کرے گی کہ یہ جہنم میں گر جائے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں۔ تو یہ صلہ رحمی اور امانت یہ پل صراط کے اوپر حق ادا کرنے والوں کے حق میں اور حق ادا نہ کرنے والوں کے خلاف اپنی کوئی نہ کوئی فکر اور محنت کریں گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا ہر گناہ کا کفارہ ہے سوائے خیانت کے۔ اگر کوئی شہید ہو جائے اپنی جان بھی دے دے لیکن کسی کا اس نے 1 روپیہ، 1 سوئی، 1 دھاگا، 1 چادر، معمولی سے معمولی بھی کوئی چیز اگر خیانت کی ہوئی ہے، ہم تو وراثت کھا جاتے ہیں، دوسروں کا مال کھا جاتے ہیں، قرضہ لے کے کھا جاتے ہیں، پتہ نہیں ہم کیا کیا نہیں کر پاتے، کر لیتے، بڑی چیزیں تو بہت بات کی بات ہے۔ اگر گندم کا 1 دانہ بھی اگر خیانت کیا ہے تو قیامت کے دن بندے کو لایا جائے گا، اگرچہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہو، اور اس کو کہا جائے گا تم امانت لاؤ، کہے گا یا اللہ اب کدھر سے لاؤں، دنیا تو ختم ہو چکی، وہ تو جو کچھ کیا تھا اب تو یہاں نہیں ہے۔ فرمایا کہ دوزخ کے طبقہ حاویہ میں جاؤ، دوزخ کے اندر ایک سیکشن ہوگا حاویہ، وہاں جاؤ، وہاں تمہاری امانت پڑی ہوئی ہے۔ وہ شخص وہاں جائے گا، پہچان لے گا، اور یہاں تک کہ اس کو پیچھا کر کے اس کو پکڑ لے گا، پھر اپنے کندھوں پر لاد کر چلے گا۔ جب دوزخ سے نکلنا چاہے گا تو وہ بوجھ اس کے گندھوں سے نیچے گر جائے گا، اور پھر وہ پھر لائے گا، پھر گرے گا، پھر لائے گا، پھر گرے گا، یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز امانت ہے، وضو امانت ہے، تول بھی امانت ہے، ناپ بھی امانت ہے، اور بہت ساری چیزیں گنوا کر فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت معاملہ امانت کی چیزوں کا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ایک حدیث میں یہ بات بھی آتی ہے، طویل حدیث ہے، اس کا خلاصہ ایک جگہ سے میں پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ تیسرا وہ شخص جو صبح شام تمہارے اہل و عیال کو دھوکہ دینے کے چکر میں رہتا ہے، یعنی جس شخص کو تم اپنے گھر والوں کی حفاظت، اپنے مال اسباب کی نگرانی سپرد کرتے ہو، یا وہ شخص از خود تمہارے ساتھ لگا رہتا ہے، اپنی عفت، اپنی پاک دامنی اور اپنی دیانت کو ثابت کر کے تمہارے مال میں یا تمہاری عزت میں ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، فرمایا کہ یہ شخص حقیقت میں تو تمہارے لیے زہر کی مانند ہے، تمہارے برے نتیجے کو سوچ رہا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اس حال میں تمہارے سے نہ ملوں، یہ کام مت کرنا۔ ایک شخص کا نام کرکرا تھا، وہ ایک جہاد میں غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سامان، مال اور اسباب کے اوپر نگران مقرر تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حضور نے فرمایا کہ یہ تو دوزخ میں ڈالا گیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ تو مجاہد ہے، یہ تو آپ کے مال اسباب کا نگران ہے، ذمہ دار ہے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو لوگوں نے پھر اس کا سامان جب چیک کیا تو معلوم ہوا کہ ایک قمیض انہوں نے الگ کر لی تھی جو کسی کو علم میں نہیں لائے تھے۔ ایک قمیض الگ کرنے کے اوپر مجاہد بھی دوزخ میں چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص کا خیبر کے دن انتقال ہو گیا۔ صحابہ نے نبی علیہ السلام سے ذکر کیا تو فرمایا کہ تم اس کی جنازہ پڑھ لو، نماز جنازہ میں نہیں پڑھوں گا۔ لوگوں نے سنا، ان کے چہرے خوف سے جو ہے نا وہ زرد ہو گئے، رنگ بدل گیا کہ نہ معلوم نبی علیہ السلام کیوں نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کی نماز جنازہ اس لیے نہیں پڑھاؤں گا کہ تمہارے اس ساتھی نے اللہ کی راہ میں یعنی مال غنیمت میں خیانت کا ارتکاب کیا ہے، یہ خائن ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پورے سامان کی تلاشی لی کہ کون سی ایسی چیز ہے جو انہوں نے خائن جو الگ کر لی، کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی ہیرے نکالے، کیا کیا؟ جب پورا غور کیا تو کہتے ہیں کہ ہمیں یہودی عورتوں کے گلے میں پہننے کے ہار ملے
جن کی قیمت 2 درہم کے برابر بھی نہیں تھی۔ ایک مجاہد جو جہاد میں شہید ہوا، نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کیا، صحابہ ڈر گئے، پورے مال اسباب کی تلاشی لی گئی تو چند ایسے عورتوں کے استعمال شدہ پرانے ہار ملے جن کی قیمت 2 درہم بھی نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ اور سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، دل لرز جاتے ہیں ان باتوں کو سن کر، اور یہ بار بار سننے چاہیے کہ جتنا ہم خراب کر چکے ہیں اپنے آپ کو امانت کے معاملے میں، ہم تو خیانت میں پی ایچ ڈی کر چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مال غنیمت کو جمع کروا کر تقسیم کروانے کا ارادہ کیا تو حضرت بلال کو کہا کہ بھئی لوگوں کو اعلان کر دو کہ جس جس کے پاس جو کچھ موجود ہے مال غنیمت، جہاں سے جو جمع ہوا وہ جا کے مرکزی جگہ پہ جمع کرواؤ، پھر تقسیم کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک عادت تھی کہ غزوے میں جو بھی مال غنیمت ملتا تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 مرتبہ اعلان کرواتے، وہ اچھے طریقے سے ایک ایک شخص کو بات پہنچ جاتی، اور تمام لوگ جس کے پاس کوئی سوئی بھی ہوتی، دھاگا ہوتا، کوئی چیز چھوٹی یا بڑی، قیمتی ہو یا بے قیمت ہو، سب کچھ لا کے جمع کروا دیا جاتا۔ پھر نبی علیہ السلام اس میں سے خمس نکالتے اپنا حصہ، اور باقی جو ہوتا وہ سب صحابہ کے اندر تقسیم کروا دیا کرتے تھے، مجاہدین میں تقسیم کروا دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی مبارک عادت تھی۔ ایک دفعہ کیا ہوا، نبی علیہ السلام نے اعلان کروایا اور آپ کے مکبر نے کھلا اعلان کر دیا، ہر ایک کے بات خبر میں آ گئی۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے جتنا کچھ جمع تھا اس کو شریعت کے مطابق مکمل تقسیم کر دیا۔ اب آپ تقسیم کے اس عمل سے فارغ ہو چکے۔ اعلان کروائے تسلی کے ساتھ، لوگوں نے چیزیں لا کے جمع کی، نبی علیہ السلام نے اس کی تقسیم کی اور مکمل فارغ ہو گئے۔ فارغ ہونے کے بعد ایک صاحب آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ بالوں کی بنی ہوئی ایک مہار، جانوروں کو باندھنے کے لیے جو مہار ہوتی ہے، یہ میں لے کر آیا ہوں، یہ مال غنیمت میں سے میرے ہاتھ لگی تھی لیکن پہلے میں نہیں دے سکا، اب یہ آپ قبول کر لیجئے اور اس کے بارے میں فیصلہ فرمائیے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال نے جو آواز دی تھی 3 مرتبہ اعلان ہوا تھا، تم نے سنا تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے سنا تھا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تمہیں کس چیز نے روکا تھا کہ اس کو پیش کرتے، کیوں نہیں لے کر آئے؟ انہوں نے اپنا کوئی عذر پیش کیا کہ یہ وجہ ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا اچھا اب اس کو اپنے پاس ہی رکھو، کل قیامت کے دن جانا اللہ کے سامنے اس کو لے کے جانا، پھر اللہ ہی سے پوچھنا کہ اس نے کیا کرنا ہے، اب میں تم سے نہیں لے سکتا، اب تم جانو اور اللہ جانے، چلے جاؤ یہاں سے۔ اتنی سینسٹیو چیز ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس تقسیم کے بعد ایک صاحب آئے اور انہوں نے ایک بہت معمولی سی رسی لا کے دی کہ یہ جو رسی تھی یہ میں نے رکھ لی تھی کہ چلو میں جانور میں باندھ دوں گا، لیکن مجھے اس وقت بس غلطی ہو گئی، اب میں یہ لے کر آیا ہوں، ایک معمولی سی رسی ہے، اس کے بارے میں اب کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی جہاں تک میرے حصے کی بات ہے نا، خمس جو میری آل اولاد کا اور جو میں غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں، اتنا تو میں نے تمہیں کر دیا معاف، اس رسی میں سے 20% تو میں نے تمہیں کر دیا معاف، رہ گیا 80%، اب سب سے جا کے الگ الگ معافی کرواؤ، اب سب سے جا کے نمٹو، سب سے معاف کراؤ۔ وہ تو ڈر گئے، کہتے ہیں میں تو اس کو ویسے ہی پھینکتا ہوں، میں اس کو کیا کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے یہاں یہ بات سمجھا دی کہ اگر کوئی ایک آدمی کی چیز ہے تو وہ ایک معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ کوئی جماعت کی چیز ہے، قوم کی چیز ہے، تو پوری قوم سے معافی مانگنی ہوگی۔ جیسے ریلوے، یہ پوری قوم کی امانت ہے، وابڈا، اب ایک آدمی نے بجلی کا بل چوری کیا یا ریلوے کا ٹکٹ نہیں لیا، یا ٹکٹ تھا پورا بچے کا لیا آدھا، اس قسم کی کوئی حرکت کی، تو اب یہ 22 کروڑ 23 کروڑ پاکستانیوں کا مقروض ہے، اب ایک ایک سے اس کا معاملہ بننا ہے۔ ایک معمولی رسی کے اوپر یہ معاملہ ہے، اور ہم غور کریں ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اسی طرح بلا اجازت کسی کی چیز استعمال کر کے واپس کر دینا، یہ بھی خیانت ہے۔ کئی مرتبہ ہم لوگوں کی چپلیں استعمال کر لیتے ہیں، مساجد میں تو کئی دفعہ حرم میں ہم دیکھتے تھے، اللہ دوبارہ حرمین شریفین کی وہ بہاریں واپس لے کر آئے
کہ جس طرح پہلے آسانی سے لوگ جاتے تھے، اب آگے آنے والے وقت میں تو خطرہ ہی لگ رہا ہے کہ نامعلوم یہ دجالی نظام اب کدھر جائے گا۔ جو بہاریں ہمیں اللہ نے دکھائی ہیں حرم کی، وہ ہماری نسلیں دیکھ سکیں گی نہیں دیکھ سکیں گی، کچھ معلوم نہیں آگے کیا ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے قطعاً یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کی مشترک چیز جیسے کسی جانور کے اوپر سوار ہو اور جب وہ جانور دبلا ہو جائے تو اس کو واپس کر دے۔ اور فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے قطعاً جائز نہیں کہ وہ مسلمانوں کے مشترک مال میں سے کسی کپڑے کو بلا ضرورت شرعی پہنے اور جب کپڑا پرانا ہو جائے تو وہ واپس کر دے۔ تو کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کرنا یہ بھی خیانت۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ایک آدمی نے خیانت کی، دوسرے کو پتہ لگ گیا کہ یہ خائن ہے۔ اب یہ پتہ جس کو لگ گیا، اس کو چاہیے کہ مناسب انداز سے اس کی اطلاع ایسی جگہ کر دے کہ مسئلے کا کوئی حل نکلے۔ فرمایا کہ جس شخص نے مال غنیمت میں خیانت کی اور دوسرے بندے نے خیانت کرنے والے کی خیانت کو چھپایا، ذمہ دار بندوں کو نہیں بتایا کہ فلاں شخص نے خیانت کی ہے، تو گناہ گار ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، دونوں کو ایک جیسا گناہ ملے گا۔ شریعت نے ایسی خوبصورت تعلیمات دی ہیں، اگر انسان ان تعلیمات پر عمل کرے تو ایک پاکیزہ زندگی گزار سکتا ہے، پاکیزہ معاشرہ آ سکتا ہے۔ آج مغرب جو ہے نا، یہ حقوق کے اوپر بہت بات کرتا ہے، مزدوروں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، تاجروں کے حقوق، اور جناب وکیلوں کے حقوق، اور فلاں حقوق اور فلاں حقوق۔ لیکن آپ اگر غور کریں نا، مغرب جتنے بھی حقوق کی بات کرتا ہے، یہ لوگوں کو حقوق مانگنے پر اکسا کے لڑائیاں اور فتنہ اور تفرقہ ڈلواتا ہے۔ مغرب جب بھی کسی کو، کسی قوم کو، کسی فرد کو، کسی جماعت کو حقوق کے مانگنے پر اکساتا ہے نا، تو اس کا نتیجہ لڑائی ہوتی ہے، اس کا نتیجہ تقسیم ہوتی ہے، اس کا نتیجہ نقصان ہوتا ہے۔ جبکہ شریعت بھی حقوق کی بات کرتی ہے، اور شریعت حقوق کی بات اتنے خوبصورت انداز سے کرتی ہے کہ ہر انسان کو کہتی ہے کہ تم دوسرے کے حقوق ادا کرو، ہم تمہیں یہ دیں گے، اور اگر تم نے نہ کیے تو تمہارا یہ نقصان ہوگا، تم ادا کرو۔ ہر ایک بندے کو ترغیب دیتی ہے کہ تم حقوق ادا کرو۔ اور دوسرا اس کو کیا کہتی ہے، جو حقوق تم نے دوسروں سے لینے ہیں، ایک تو وہ ہے نا جو تم نے دینے ہیں، ان کے بارے میں یہ فضیلتیں ہیں، ادا کرو جنت لے لو، نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ اور جو تم نے دوسروں سے لینے ہیں، اس کے بارے میں شریعت کا مزاج کیا ہے، وہ اسے سمجھاتی ہے نرمی سے لو، معاف کرنے کی، تم معاف کر دو گے تو تمہیں یہ دے دیں گے، ایثار، قربانی، یہ چیز سکھاتی ہے۔ تو فرق ہے مغرب کے حقوق میں اور اسلام کے حقوق میں۔ اسلام تو امن اور محبت کا درس دیتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے اور امانت عوام کے اندر تھی، خواص کے اندر، حکمرانوں کے اندر بھی تھی۔ اس زمانے کے بارے میں ایک صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھ پر ایک ایسا دور گزر چکا ہے کہ مجھے کسی بھی شخص سے، ادارے سے کوئی ڈیل کرنی ہوتی، لین دین کرنا ہوتا، کوئی معاہدہ کرنا ہوتا، تو اس میں مجھے کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی تھی کہ وہ مسلمان ہے سامنے والا، جب میں اس سے کوئی بات کر رہا ہوں تو میرے حقوق کی حفاظت تو وہ خود کرے گا۔ اگر کہیں میں کمی بھی کر رہا ہوں، مجھے نہیں بھی معلوم اور مجھے اطمینان ہے کہ میں نے جس سے چیز خریدی یا معاہدہ کیا، وہ دوسرا بندہ میرے حقوق کی رعایت میرے سے زیادہ کرے گا۔ یہ وہ ماحول ہے جب شریعت کی بالادستی ہماری زندگیوں میں ہو، تو پھر یہ ماحول بھی آیا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان سے معاہدہ کروں تو مجھے اطمینان یہ ہوتا تھا کہ اس نے میرے حقوق کی خیال خود ہی رکھنی ہے، مجھے کیا پریشانی، وہ خود میرے حقوق کا خیال رکھے گا۔ اور اگر کسی ذمی سے، کافر جو کوئی عیسائی یا یہودی ہوتے، ان سے مجھے کوئی معاہدہ کرنا پڑتا، تب بھی میں اطمینان میں رہتا تھا کہ حکمران، عدالت اور نظام ایسا ہے کہ اگر وہ کافر کسی وجہ سے میرے ساتھ گڑبڑ بھی کرنا چاہے تو نظام ایسا ہے کہ مجھے انصاف مل جائے گا، تو میں اطمینان کے ساتھ کہیں بھی کوئی ڈیل ہوتی، کوئی معاہدہ ہوتا، کیا کرتا تھا۔ تو شریعت تو یہ اطمینان دینا چاہتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، جب کوئی قوم مال غنیمت میں خیانت کرنے لگتی ہے، اللہ تعالیٰ
اس کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کے دلوں میں نا اس کا رعب ختم کر دیتے ہیں۔ جب کوئی قوم مال غنیمت میں خیانت کرنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دلوں میں دشمنوں کا رعب اور خوف پیدا کر دیتے ہیں۔ اب دوبارہ سے میں پڑھتا ہوں، جب کوئی قوم مال غنیمت میں خیانت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے دلوں میں دشمنوں کا رعب اور خوف ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ خیانت سے بھی بچیں اور خائن کی صحبت سے بھی بچیں۔ جب ہم لوگ صحیح معنوں میں مسلمان تھے اور امانت کی ادائیگی کا احساس تھا، اس وقت کے کچھ واقعات سن لیجئے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنے تو خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے ایک کام تو پہلے یہ کیا کہ اپنی بیوی کے پاس گئے، فاطمہ کے پاس، اور جا کے فرمایا کہ دیکھو تم خلیفہ کی بیٹی ہو، بہن ہو، تمہارے کئی رشتہ دار پہلے خلفاء میں سے گزرے ہیں، اور انہوں نے بہت قیمتی ہیرے جواہرات، سونے اور تمہیں زیورات دیے، اور سب کا سب بیت المال کا، عوام کا پیسہ تھا۔ تو انہوں نے بیت المال کو بیت الماء سمجھ لیا تھا۔ اب تم اس سب کو واپس کرنا چاہو تو میں تمہارا شوہر تمہارے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر تمہیں وہ مال محبوب ہے تو پھر تم اس مال کو لو اور پھر اپنا کوئی راستہ لو، میں اور یہ مال اکٹھے جمع نہیں ہو سکتے، غیروں کا مال ہے۔ تو ان کی بیوی نے فوراً فیصلہ کیا کہ مجھے آپ عزیز ہیں، مجھے مال عزیز نہیں، روکھی سوکھی گزار لوں گی، پرانے کپڑے پہن لوں گی، لیکن مجھے اپنے شوہر ہی کے ساتھ رہنا ہے۔ تو یہ امین لوگ تھے جو امانت کا خیال کیا کرتے تھے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اور ایک بزنس مین بھی تھے، کپڑے کا کام تھا۔ ان کے کئی واقعات بہت مشہور ہیں، معروف ہیں۔ کپڑے کی تجارت تھی۔ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے کہا کہ مجھے کپڑا سیل کرنا ہے۔ امام صاحب نے پوچھا پیسے کتنے ہیں؟ 100 درہم دے دیں۔ امام صاحب نے کپڑا دیکھا تو فرمایا کہ نہیں، یہ تو کم مانگے ہیں، قیمت اس کی زیادہ ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا اچھا بھی 200 دے دیں، آپ ڈبل دے دیں۔ امام صاحب نے کہا نہیں، ابھی بھی آپ نے کم مانگے ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا بھی 300 دے دیں۔ کہ یہ بھی کم ہے، پھر 400 دے دیں، پھر 500 دے دیں۔ جب 500 تک بات آ گئی تو امام صاحب نے فرمایا کہ ہاں اب آپ صحیح قیمت پہ پہنچی ہیں، یہ واقعی 500 درہم کی چیز ہے۔ امام صاحب نے کہا ایسا ہے کہ اب کچھ ذرا ڈاؤٹ وغیرہ پیدا ہو گیا ہے، اب آپ ایسا کریں کوئی اپنا گارنٹر لے آئیں جو آ کے ثبوت دے دے کہ بھئی یہ آپ کا ہے، کوئی اور خرابی نہیں ہے معاملے میں۔ وہ عورت چلی گئی، کپڑا لے گئی۔ اگلے دن اپنے خاوند کو لے کر آئی اور خاوند نے اپنی جو ہے وہ اپنی طرف سے تسلی دے دی کہ ہم فلاں لوگ ہیں اور یہ ہمارے ہے، اور چیز ہماری اپنی ہے، اس کی اپنی ہے، اسے ہاؤس وائف ہے، اسے مارکیٹ ویلیو کا پتہ ہی نہیں، گھر میں چیز پڑی تھی، اس نے کہا چلو بیچ دیتے ہیں۔ تو کسی طرح کی خرابی کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو امام صاحب نے جب پوری تسلی کر لی تو اس کو 500 درہم نکال کے دیے، جس چیز کے وہ 100 مانگ رہے تھے۔ یہ ہوتا ہے امانت کا ادا کرنا۔ ہمارے معاملات اگر ایسے ہو جائیں تو جنت کے مزے دنیا میں آنے لگ جائیں۔ ایک مرتبہ امام صاحب نے کسی کے ساتھ شراکت کی اور اس کو کہا کہ سودا بیچنا ہے تو عیب بتا کے بیچنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن جب سودا بیچا تو عیب نہیں بتایا، تو جیسے ہی معلوم ہوا تو اس کے ساتھ شراکت بھی ختم کر دی اور وہ مال بھی صدقہ کر دیا کہ عیب کیوں نہیں بتایا۔ یہ آنے والے رزق کو ایسا لگتا ہے دھکا دے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکتیں دے دیتے ہیں۔ ہم لوگ کثرت سے محبت کرتے ہیں اور شریعت برکت کی طرف لے جاتی ہے۔ کثرت اور چیز ہے، برکت اور چیز ہے۔ کثرت کے ذریعے ہم اسباب راحت تو جمع کر سکتے ہیں، راحت اور چیز ہے، اور برکت کے ذریعے ہمیں ڈائریکٹ راحت ملتی ہے۔ اسباب راحت اور راحت میں کیا فرق ہے؟ راحت رات کی نیند ایک راحت کی چیز ہے۔ اب کثرت کے ذریعے، مال کے ذریعے ہم اے سی لگا سکتے ہیں، فرنیچر قیمتی خرید سکتے ہیں،
پردے خوبصورت لگا سکتے ہیں لیکن نیند تو نہیں خرید سکتے. تو کثرت کوئی اور چیز ہے، برکت کوئی اور چیز ہے. ہمارے اکابر علماء دیوبند، ان کی زندگیوں میں صحابہ جیسی مثالیں ملتی ہیں. حضرت مولانا عنایت علی صاحب مظاہر العلوم مدرسے میں پڑھاتے تھے، ذمہ دار تھے. جب دفتر میں بیٹھتے تو دفتر کا قلم اور کاغذ استعمال ہوتا، کاپی پینسل کاغذ. جب کوئی ذاتی رقعہ لکھنا ہوتا تھا تو اپنا ذاتی قلم نکالتے. دفتر کا قلم ذاتی کام میں استعمال نہیں کیا کرتے تھے کہ دفتر کی سیاہی بھی ذاتی استعمال میں نہ آئے، اتنا خیال کرتے تھے. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ کے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو مدرسے والوں نے قالین خرید کے دیا کہ آپ اس پر بیٹھ کر درس دیا کریں، پڑھایا کریں. حضرت نے اس پہ بیٹھ کے پڑھانا شروع کر دیا، درس دیتے، طلباء کو پڑھاتے. اس دوران قالین تو بچھا رہتا تھا لیکن کوئی ذاتی گفتگو کرنے کو بندہ آ جاتا، یا جب تعلیم کا وقت پورا ہو گیا، کلاس ختم ہو گئی، اب وہ قالین سے ہٹ کے عام جگہ پہ بیٹھ جاتے تھے. اب کسی سے گفتگو کرنی ہے تو قالین سے ہٹ کے گفتگو کر رہے ہیں، تو لوگ کہتے بھی آپ وہاں بیٹھیں، آپ کی عمر بھی زیادہ ہے اور قالین نرم بڑا ہے، ادھر ادھر آپ کو آسانی رہے گی. تو کہتے ہیں کہ مدرسے والوں نے یہ قالین مجھے پڑھانے کے لیے دیا ہے، بات چیت کے لیے تو نہیں دیا. پڑھانے کے لیے میں وہیں بیٹھتا ہوں، لیکن جب دوسری کوئی بات چیت ہے، ذاتی گفتگو کے لیے تو نہیں دیا ہوا. حضرت مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے. اب جو بھی کہیں جاب کرتا ہے نا تو ایک سیلری طے ہو جاتی ہے دونوں طرف سے، اور انسان وہ ٹائم اپنا سیل کر دیتا ہے ادارے کو. تو اس میں وہ کیا کرتے، اپنا کام کرتے پوری ذمہ داری کے ساتھ. اگر کوئی ذاتی ملاقات کے لیے آ جاتا، کوئی سلام دعا کرنے کے لیے آ جاتا، کوئی دعا کی درخواست لے کے آ جاتا، اور آپ کو اس پورے ٹائم میں جو آپ نے مدرسے کو دیا ہوا ہے کچھ وقت ذاتی طور پہ لگانا پڑتا، تو آپ نے جو ہے چھوٹی سی ڈائری بنائی ہوئی تھی، اس پہ وقت نوٹ کر لیا کرتے تھے. بھی آج میرے پاس فلاں صاحب آئے 10 منٹ لگ گئے، آج یہ آئے 5 منٹ لگ گئے، آج یہ آئے 20 منٹ لگ گئے. تو وہ پورا مہینہ تفصیل لکھتے رہتے، منٹوں کے گھنٹے بناتے، اور اگر دن بنتا تو دن بناتے، جتنا وقت زیادہ ہوتا. پھر اپنی تنخواہ میں سے اتنے وقت کی تنخواہ کم لیتے کہ یہ وقت تو میں نے ذاتی استعمال کیا ہے، مدرسے کے لیے تو نہیں کیا، ادارے کے لیے تو نہیں کیا. جب کمائی اتنی حلال اور پاکیزہ ہو پھر زندگی ہی کچھ اور ہوتی ہے. حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ کے والد ماجد، یہ اپنے گھر سے کھانا منگواتے. شدید سردیوں میں جو کھانا آتا نا وہ جم جاتا. ٹھنڈا کھانا تو بندہ پھر بھی کھا لیتا ہے، جمع ہوا کھانا بہرحال ایک مشکل کام ہوتا ہے. تو حضرت طلباء سے فرماتے کہ بھئی جہاں دارالعلوم کے طلباء کے لیے کھانا پک رہا ہے، مطبخ کے پاس میرے کھانے کو لے جاؤ اور چولہے کے قریب رکھ دینا، اوپر نہیں رکھنا، وہاں طلباء کا کھانا پک رہا ہے، اس کے قریب رکھ دینا، کچھ حرارت ملتی رہے گی، اس حرارت سے اس کا جماؤ ختم ہو جاتا اور کچھ کھانے کے مناسب ہو لائق ہو جاتا تو وہ کھا لیتے. اور پورا مہینہ یہ کرنے کے بعد اپنی تنخواہ میں سے کچھ پیسے کم لیتے کہ یہ جو میں نے مدرسے کی آگ استعمال کی ہے اس کو بھی مجھے واپس کر. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت جی فرماتے ہیں جتنے بھی نان پروفٹ آرگنائزیشنز والے لوگ ہیں، کوئی ویلفیئر ٹرسٹ چلا رہے ہیں، کوئی مدرسہ چلا رہے ہیں، مسجد چلا رہے ہیں، خانقاہ چلا رہے ہیں، سیلاب، وبا یا زلزلہ، ان حالات میں یہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں قسمت والے ہوں گے جو یہ کام کر کے جنت میں جائیں گے. بہت ہی کوئی تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو یہ والے کام کر کے جنت میں جائیں گے. وجوہات، ایک وجہ تو یہی ہے کہ پیسہ آتا تو ہے لیکن صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا جاتا، مین وجہ تو یہی ہے. اور اسی کے اندر جائیں تو کتنے ادارے ایسے ہیں جو دینی ادارے نہیں ہیں لیکن وہ زکوٰۃ جمع کرتے ہیں. انہیں دین کی بالادستی، شریعت کی بالادستی نہ ان کی زندگیوں میں ہے، نہ ان کے اداروں میں ہے، نہ ان کے خواب و خیال میں ہے، اور وہ اپنے ہی سوچ سے زکوٰۃ کو استعمال کرتے ہیں. زکوٰۃ کے جو دینی مسائل ہیں، شرعی مسائل ہیں جو خدا اور اس کے رسول نے بتائیں، ان کو وہ پورا نہیں کرتے.
اپنی من مرضی سے زکوٰۃ کو استعمال کرتے ہیں، تو یہ سب لوگ بھی قیامت کے دن، کیونکہ زکوٰۃ کا حساب تو زکوٰۃ شریعت نے فرض کی ہے، اور شریعت ہی نے بتایا کہ کہاں کہاں لگ سکتی ہے اور کہاں کہاں نہیں لگ سکتی، قرآن میں کھول کے بتایا۔ اب ایسے ادارے جو دینی بالادستی ان کے اداروں میں نہیں ہیں، گانے بجا کے پیسے جمع کرتے ہیں، زکوٰۃ لوگوں سے لے لیتے ہیں، اب یہ شریعت کے مطابق تو استعمال نہیں کرتے، تو یہ لوگ بھی قیامت کے اعتبار سے نقصان میں ہیں۔ اور ان لوگوں کو جو مسلمان زکوٰۃ دے رہے ہیں تو وہ بھی اپنی کوتاہی پوری کر رہے ہیں، پورے ذمہ دار ہیں کہ شریعت نے زکوٰۃ ان کے اوپر فرض کی ہے، مال اللہ نے ان کو دیا ہے، اللہ ہی نے بتایا کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، اس کی وہ پرواہ نہیں کرتے۔ تو یہ لوگ بھی قیامت کے دن اس کے ذمہ دار ہیں، اور ان کی زکوٰۃ ادا بھی نہیں ہوتی عند اللہ۔ ہاں جو ویسے ڈونیشن ہوتے ہیں جنرلی زکوٰۃ کے علاوہ وہ دیے جا سکتے ہیں، اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ جیسے حج ہے، حج کو شریعت کے مطابق کرنا ہے نا، اپنی مرضی سے تو نہیں کرنا۔ اب شریعت کہتی ہے 9 ذو الحجہ کو میدان عرفات میں احرام پہن کے پہنچو، اب کوئی اپنی مرضی سے کہے جی میں بجائے 9 ذو الحجہ کے میں 9 شوال کو چلا جاتا ہوں، میں 20 شوال کو چلا جاتا ہوں، میں جناب 9 رمضان کو چلا جاتا ہوں، تو اس کا حج تو نہیں ہوگا نا۔ تو شریعت نے اگر حج کو فرض کیا ہے تو اس کی تفصیلات اور مسائل بھی خود بتائے ہیں، تو زکوٰۃ شریعت نے فرض اگر کی ہے تو اس کی تفصیلات بھی بتائی ہیں۔ تو جو آدمی ایسے اداروں کو زکوٰۃ ادا کر رہا ہے جہاں دین کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں، تو ایسے ہی ہے جیسے 9 ذو الحجہ کی جگہ وہ 9 ربیع الاول کو یا 9 شعبان کو حج کرنے چلا جائے کہ جی میرا تو ہو گیا، بالکل ایسے ہی معاملہ بنے گا۔ تو ہمیں اس پہ بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا جسم بھی ایک امانت ہے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ یہ 22ویں سپارے کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے امانت کا ایک اور انداز ذکر فرمایا ہے، بندگی کی امانت۔ اس امانت کو کیا کہتے ہیں؟ بندگی کی امانت۔ یہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان پہاڑ پہ پیش کی، انہوں نے منع کر دیا، ہٹ گئے، ڈر گئے، انسانوں نے قبول کر لی، میں نے اور آپ نے، ہم لوگوں نے قبول کر لی۔ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کی بات ہے، عالم ارواح میں یہ معاملہ ہوا، انسانوں نے اس کو قبول کیا۔ اب یہ بندگی کی امانت کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ الفاظ میرے ہیں، لیکن بندگی کی امانت کا پورا فلسفہ جو ہے وہ ان الفاظ میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ بندگی کی امانت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو فرمایا، میرے بندو میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہیں کچھ عرصے کے لیے زمین کے اوپر دنیا میں بھیجوں گا، پھر میں تمہیں وہ نعمتیں دوں گا جو تمہیں کوئی اور دے نہیں سکتا، پھر ان نعمتوں کے صحیح استعمال کا طریقہ بھی میں تمہیں اپنے انبیاء کے ذریعے بتاؤں گا، پھر جو میری ان نعمتوں کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرے گا تو میں درمیان میں تمہیں موت دوں گا، پھر اپنے پاس بلاؤں گا، پھر ایک ایک کا حساب ہوگا۔ تو جن لوگوں نے میری دی ہوئی نعمتوں کو میرے مطابق استعمال کیا ہوگا، ان کو وہ تمام نعمتیں پہلے سے زیادہ بڑھا چڑھا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دے دوں گا۔ اور اگر کسی نے میری نعمت کو میری مرضی کے خلاف استعمال کیا ہوگا، توبہ بھی نہ کی ہوگی، مر جائے گا، تو قیامت کے دن گواہوں کی موجودگی میں جب ثابت ہو جائے گا کہ اس نے میری نعمتوں کو مس یوز کیا ہے، تو پھر میں جہنم کی سزا دوں گا۔ یہ ہے بندگی کا فلسفہ۔ اس کو دوبارہ سے سن لیجئے۔ گویا کہ پروردگار عالم نے بندوں کو فرمایا کہ میرے بندوں میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہیں کچھ وقت کے لیے زمین پہ بھیجوں گا، نعمت ایسی دوں گا جو تمہیں کوئی دے نہیں سکتا،
پھر ان نعمتوں کے صحیح اور غلط استعمال کی ترتیب بھی تمہیں اپنے انبیاء کے ذریعے میں بتاؤں گا۔ پھر موت آئے گی، تم سب کے سب میرے پاس واپس آ جاؤ گے لوٹ کے، جیسے آج میرے پاس ہو واپس لوٹ کے آ جاؤ گے۔ پھر قیامت کا ایک دن میں قائم کروں گا، اور اس دن میں اپنی نعمتوں کے بارے میں ہر ایک سے فردن فردن پوچھوں گا۔ تو جن لوگوں نے میری نعمت کو میرے طریقے کے مطابق استعمال کیا ہوگا تو ان کو وہ نعمتیں پہلے سے زیادہ بڑھا چڑھا کر دے دوں گا اور ہمیشہ کے لیے دوں گا، اور جن لوگوں نے میری دی ہوئی نعمتوں کو میرے مطابق استعمال نہیں کیا ہوگا، غلط کام کیے ہوں گے، تو پھر قیامت کے دن گواہوں کی موجودگی میں جب ثابت ہو جائے گا کہ انہوں نے مس یوز کیا تو ان کو میں جہنم میں پھینک دوں گا۔ یہ ہے بندگی کا فلسفہ۔ یہ زندگی ایک امانت ہے۔ ہمارے پاس جتنے اعضاء ہیں، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ پاؤں، یہ پورا جسم، یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے۔ ہم خودکشی نہیں کر سکتے، کیوں؟ ہم زندگی کے مالک ہی نہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی کو لکھ کے بھی دے دے کہ تو بھائی تم مجھے قتل کر دو، میں اجازت دیتا ہوں، تب بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ زندگی کا مالک ہی نہیں۔ ہمارا جسم تو رینٹ کار کی مانند ہے، کچھ وقت کے لیے ہمیں ملا ہوا ہے، ہم اس کو نیکی کے کاموں میں استعمال کر کے آخرت کی کامیابیاں حاصل کریں۔ یہ اس کی ایک مثال اور بھی ہے، وہ مثال یہ ہے، ایک آدمی بہت بڑا کاروباری ہے، اس نے 50 لاکھ روپے اپنے بیٹے کو دیے، کہا کہ بھئی تم اس سے ایک بزنس رن کرو اور میں تمہیں اتنا وقت دیتا ہوں، 2 سال کا 3 سال کا، اس میں تم مجھے کچھ اچھا کام کر کے دکھاؤ۔ اگر تم نے صحیح طریقے سے بزنس چلایا تو پھر میرا سارا کروڑوں اربوں کا بزنس تمہارا، اور اگر تم 50 لاکھ ہی نہ سنبھال سکے پھر تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں سب کچھ دیا جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک کروڑ پتی باپ کا بیٹا ہے، اگر وہ 50 لاکھ کے بزنس کو کامیابی سے چلا لیتا ہے تو اس بات کا حقدار ہو جاتا ہے کہ بھئی سارے کام کو بھی سنبھال سکے، اور جو اس چھوٹے کو نہیں سنبھال سکتا تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کو پھر سارا کچھ دیا جائے، اس کو بھی تباہ کر دے گا۔ بالکل یہی معاملہ، اللہ رب العزت نے ہمیں جتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں یہ سب وقتی اور عارضی ہیں، امانت کے اعتبار سے، امانت کے طور پہ دی ہیں۔ جو شخص دنیا میں ان نعمتوں کو صحیح استعمال کر کے قیامت کے دن اللہ کے پاس حاضر ہوگا، اللہ رب العزت حساب کتاب کے بعد، گواہوں کی موجودگی میں سب چیک کرنے کے بعد جب ثابت ہو جائے گا ہاں اس بندے نے میری امانت کا حق ادا کیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں اسے پہلے سے بہتر اور بڑی دے دیں گے اور ہمیشہ کے لیے دے دیں گے، اور جو اس کے خلاف ہوگا اس کو پھر بھگتنا پڑے گا۔ یہ بہت آسان سی بات ہے۔ اب یہ چیزیں امانت ہیں، اس کے بارے میں ایک دلیل یہ لے لیجئے، حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعضاء میں سے جب اس کی شرمگاہ کو پیدا کیا تو اس شرمگاہ کو فرمایا کہ یہ امانت ہے میری۔ انسان کو فرمایا کہ اے انسان، یہ تیری شرمگاہ، یہ تیرے پاس میری دی ہوئی امانت ہے، اسے غلط استعمال نہ کرنا۔ اور قرآن کے اندر آتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو، کدھر دیکھ رہے ہو کدھر نہیں دیکھ رہے۔ خیانت امانت کے مقابلے میں بولا جاتا ہے نا، اس کا غلط استعمال خیانت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس کے بعد اب بات کو اور سمجھیں۔ دیکھیں، جب انسان پیدا ہوتا ہے نا، یہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ یہ نعمتوں کے لینے کا وقت ہوتا ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے اس کے پاس نعمتیں نہیں ہوتی، دانت نہیں ہوتے، پکڑ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، عقل پوری نہیں ہوتی، تعلیم نہیں ہوتی، اور بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی۔ یہ پیدا ہوا، اب اس کو نعمتیں ملنا شروع ہو رہی ہیں، حتیٰ کہ بالغ ہو گیا، جوان ہو گیا، اس کو جوانی کی نعمت بھی مل گئی، اس کو تعلیم بھی مل گئی۔ تو پیدا ہونے کے بعد سے لے کے لگ بھگ 15 20 22 سال تک نعمتوں کو لینے کا وقت ہے۔ پھر یہ 20 22 سال کی عمر سے لے کے تقریباً 40 45 50 سال کی عمر تک کا جو وقت ہے، یہ ان نعمتوں کو بہترین طریقے سے استعمال کرنے کا بہترین وقت ہے، پرائم ٹائم دیا جاتا ہے۔
کہ میرے بندے ان نعمتوں کو اب میرے حکم کے مطابق استعمال کر کے دکھاؤ۔ یہ پچ پہ کھڑے ہو کے اسکور کرنے کا وقت ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 40 45 50 کے بعد یہ نعمتیں واپس جانا شروع ہو جاتی ہیں۔ واپس کیسے جاتی ہیں؟ آئی سائٹ ویک ہو گئی، پہلے 6/6 دیکھتا تھا، اب چشمہ لگ گیا، نظر نہیں آتا بغیر چشمے کے۔ کیا مطلب؟ بینائی کا کمزور ہونا، کیا مطلب؟ نعمت واپس جا رہی ہے۔ دانت میں کیویٹی آ گئی، نکلوانا پڑ گیا، کیا مطلب؟ دانت واپس جا رہا، نعمت واپس جا رہی ہے۔ پہلے جو کچھ کھا لیتا تھا سب ہضم، اب یہ نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کھا سکتے، اور اتنا نہیں کھا سکتے، کیا مطلب؟ نعمت واپس جا رہی ہے۔ پہلے پہاڑ پہ بھی چڑھ جاتا تھا تو کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی، اب چند سٹیپ نہیں چڑھے جاتے، کیا مطلب؟ نعمت واپس جا رہی ہے۔ پہلے رات کو سوتا تھا تو صبح اٹھانے والے اٹھاتے تھے، آنکھ نہیں کھلتی تھی، ایسے گھوڑے بیچ کے سوتا تھا، اور اب نیند کی گولیاں بھی کھا رہا ہے، دعائیں بھی کر رہا ہے، یا اللہ نیند آ جائے، نیند نہیں آ رہی، کیا مطلب؟ نعمت واپس جا رہی ہے۔ بلڈ پریشر کسی کا اوپر ہو گیا، کسی کا نیچے ہو گیا، شوگر کسی کے اوپر ہو گئی، کسی چیزیں سب اوپر نیچے ہو رہی ہیں، یہ نعمتیں واپس جا رہی ہیں۔ کوئی روک سکتا ہے؟ کسی کے اندر اتنی ہمت ہے کہ نعمتوں کو روک سکے، آنکھ کی بینائی کو جانے سے روک سکے؟ موت کیا ہے؟ موت کیا ہے جی؟ موت ان تمام نعمتوں کے کامل چھن جانے کا دوسرا نام ہے۔ موت کیا ہے؟ ان تمام نعمتوں کے جو انسان کے پاس ہیں ان کے کامل چھن جانے کا دوسرا نام موت ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب قیامت کا دن قائم ہوگا، اور قیامت کے دن وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ایک ایک بندے کو پیش کیا جائے گا۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب قیامت کے دن کا منظر اگر ہم قائم کریں اور اس کو سوچیں تو یہ سمجھنے کے لیے ایک منظر قائم کیا جا رہا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، کہ گویا اگر کسی سے یوں پوچھا جائے، میرے بندے میں نے تجھے آنکھوں کی نعمت دی تھی، بتاؤ تم نے آنکھوں کی نعمت کا کیا حق ادا کیا؟ بندہ کھڑا ہو کے کہے گا، یا اللہ میں نے تو آنکھوں کی نعمت کا حق ادا کیا، نامحرم کو میں نہیں دیکھتا تھا، سامنے آ جاتی نگاہیں جھکا لیتا تھا، ماں باپ کو محبت سے دیکھتا تھا، بیوی کو محبت سے دیکھتا تھا، بچوں کو دیکھتا تھا، اللہ تیرا قرآن دیکھتا تھا، تیری بنائی ہوئی پاکیزہ چیزوں کو دیکھتا تھا، قدرت کی نشانیوں کو دیکھتا تھا، میں اسے دوسرے کا مال نہیں دیکھتا تھا، اپنی خوبیاں بھی نہیں دیکھتا تھا، دوسروں کی برائیاں بھی میں نہیں دیکھتا تھا، اللہ میں نے آنکھ کی نعمت کا صحیح استعمال کیا۔ گواہ ہوں گے جب ثابت ہو گیا کہ ہاں اس شخص نے آنکھوں کی نعمت کا حق ادا کیا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ اب اللہ کا وہ وعدہ پورا ہوگا کہ جس نے نعمت کا حق ادا کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے بڑھ چڑھ کر نعمتیں دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو وہاں وہ آنکھ دیں گے جو اللہ تعالیٰ کا بھی دیدار کر سکے گی۔ آج ہمارے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن ان آنکھوں سے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا ربی ارینی انظر الیک، لیکن نہیں دیکھ سکے، تجلی کو بھی نہیں دیکھ سکے۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، ہو نہیں سکتا، کہ دنیا میں آنکھوں کی وہ کوالٹی ہی نہیں ہے جو وہاں ملے گی۔ تو وہاں اللہ وہ آنکھ دیں گے جو اللہ کا دیدار انسان جنت میں کر سکے گا۔ قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکے گا، جنت اور حوروں کو اور جنت کی نعمتوں کا نظارے کر سکے گا۔ کیوں؟ اس نے دنیا میں آنکھ کی نعمت کو صحیح استعمال کیا، اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق اس کو بڑھا چڑھا کر آنکھ کی نعمت دوبارہ دے دی اور ہمیشہ کے لیے دے دی۔ ایک اور بندہ ہوگا، ہاں بھئی تمہیں آنکھ کی نعمت دی تھی، کیا کیا؟ ثابت ہو جائے گا کہ اس نے تو ہمیشہ نامحرم کو دیکھا، چھپ چھپ کے یہ چیٹنگ کرتا، انٹرنیٹ پہ اوپر نگاہوں کا غلط استعمال کرتا، موبائل پہ، اور دوسروں کے مال کو دیکھتا، دوسروں کے عیبوں کو دیکھتا۔ گھر میں ماں تھی، ماں کو محبت سے نہیں دیکھا، بیوی گھر میں تھی، بیوی کو محبت سے نہیں دیکھتا تھا، نامحرموں کو محبت سے دیکھتا تھا۔ جب ثابت ہو گیا کہ اس نے سارے کام غلط کیے ہیں اور آنکھ کا غلط استعمال کیا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہی وعدہ پورا ہوگا کہ اس نے امانت کا حق ادا نہیں کیا، اب اس کو دی نہیں جائے گی، اب اس کو قیامت کے دن اندھا کر دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں ہے قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا،
بندہ کہے گا اللہ آپ نے مجھے اندھا کر دیا، اندھا کھڑا کر دیا، میں تو دنیا میں بڑا تیز دیکھتا تھا، الٹرا ساؤنڈ والے بھی بعد میں بتاتے تھے، میں پہلے ہی بتا دیتا، اتنی نظریں میری تیز تھیں۔ اللہ فرمائیں گے قال کذالک، ٹھیک کہہ رہے تو، اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ، دنیا میں تو نے میرے احکامات کو بھلا دیا، آج میں نے تجھے بھلا دیا۔ اندھا کھڑا کیا جائے گا، کیوں؟ اس نے آنکھ کی نعمت کا غلط استعمال کیا۔ اور آگے چلے، کانوں کی نعمت، کان کی نعمت کی قدر اس سے پوچھیں جو بہرا ہے۔ اس کے دل کی خواہش ہوتی ہے کاش میری ماں مجھے ایک دفعہ پکارے تو میں اپنے کانوں سے ماں کی آواز ہی سن لوں۔ ہاں بھئی، یہاں کانوں کی نعمت دی تھی، کیا حق ادا کیا؟ کہ یا اللہ میں نے تیرا قرآن سنا، میں نے نعت سنی، میں نے اچھی باتیں سنی، علماء کی مجالس میں باتوں کو سنتا تھا، ماں باپ کی سنتا تھا، بیوی بچوں کی باتیں سنتا تھا، اللہ میں نے اس کا صحیح استعمال کیا۔ چغلی، غیبت، میوزک، موسیقی، گانے، ان سب سے میں بچا۔ جب ثابت ہو جائے گا اللہ اسے وہ کان دیں گے جو اللہ تعالیٰ جب کلام کریں گے تو وہ سن سکے گا، نبی علیہ السلام جب جنت میں قرآن پڑھیں گے وہ سن سکے گا، اور جنت کی خوبصورت آوازوں کو وہ سن سکے گا۔ ایک اور بندہ ہوگا، ہاں بھی تمہیں کان دیے تھے، کیا بنا؟ پتہ لگ گیا کہ یہ وہ بندہ ہے جو سارا دن میوزک سنتا، موسیقی، غیبت سنتا، نامحرم کرو بات ساری رات، پیکج لے لے کے یہ حرام گفتگو کرتا، ماں پکارتی رہ جاتی، علماء سمجھاتے رہ جاتے، بیوی گھر میں ہوتی، ان کی نہ سنتا۔ جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ ساری باتیں ہوئیں، اب اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا بہرا بنا کر، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ ایک اور آدمی ہاں بھی تمہیں زبان کی نعمت دی تھی، کیا حق ادا کیا؟ کہ یا اللہ میں قرآن پڑھتا تھا، اللہ میں دین کی دعوت دیتا تھا، میں سچ بولتا تھا، میں لوگوں کے دلوں کو جوڑ پیدا کرنے کی باتیں کرتا تھا، محبتوں کو پھیلاتا تھا۔ جب ثابت ہو جائے گا کہ اس نے زبان کی نعمت کا صحیح حق ادا کیا، اللہ بھی سے وہ زبان دیں گے جو اللہ سے ہم کلام ہوگی۔ ایک اور ہوگا، ہاں بھی تمہیں زبان کی نعمت دی تھی، تو ثابت ہو جائے گا تو جھوٹ بولتا تھا، چغلی کرتا تھا، لوگوں کے اندر نفرتیں پیدا کرتا تھا، جھوٹی قسمیں کھاتا تھا، گالیاں دیتا تھا، بہتان لگاتا تھا، ماں باپ سے سخت لہجے میں بات کرتا تھا، بیوی کو تو اتنے اس نے تانے دیے ہیں کہ اس کے بغیر اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا۔ اس نے زبان کا بھرپور غلط استعمال کیا، اب اس کو گنگا کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اسی طرح اور نعمتوں کے بارے میں قیاس کر لیں۔ ایک شخص ہوگا، ہاں بھائی تمہیں میں نے گھر کی نعمت دی تھی، نیلی چھت کے نیچے ایک چھت تمہیں اور دی تھی، بتاؤ تم نے اس نعمت کا کیا حق ادا کیا؟ بندہ کہے گا یا اللہ میں نے تو اپنے گھر کو سنتوں کا گلشن بنایا ہوا تھا، میرے گھر میں مکس گیدرنگ نہیں ہوتی تھی، میوزک نہیں ہوتا تھا، گناہ کی مجالس نہیں ہوتی تھیں، پردے کا خیال ہوتا تھا، نامحرم مرد نامحرم عورتیں الگ الگ بیٹھتے، الگ الگ دسترخوان لگتے تھے، نامحرم مرد اور نامحرم عورتوں کی وجہ سے ہم ایک دسترخوان پہ نہیں کھاتے تھے۔ ہم نے گھر کو نیکی کا گھر بنایا، اس میں قرآن کی آواز آتی تھی، اللہ اس میں مہمان آتے تھے، اس میں ماں باپ کی خدمت ہوتی تھی، اس کو میں نے دین کے لیے بھی لگایا ہوا تھا، نیک لوگوں کا، علماء کا، انبیاء کے وارثین کا یہاں آنا جانا تھا۔ تو جب ثابت ہو جائے گا کہ اس نے اپنے گھر کو سنتوں کا گلشن بنایا تھا، اب اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ وعدہ کیا ہے؟ کہ پہلے سے بہتر چیز ملے گی۔ دنیا میں تو امانت کے طور پہ ملا نا گھر، اب اس سے بہتر ملے گا اور ہمیشہ کے لیے ملے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ وہ جنت کے گھر ہوں گے۔ کسی کا گھر ایسا ہوگا ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک چاندی کی ہوگی۔ یہاں دنیا میں ٹائل لگے ہوتے ہیں تو کتنے خوبصورت لگتے ہیں، تو ایک اینٹ سونے کی ہو، یعنی ایک ٹائل سونے کی ہو اور ایک چاندی کی ہو، تو اینٹ اور مٹی پتھر کی ٹائل اتنی خوبصورت لگتی ہے، تو ایک ٹائل سونے کی ہوگی اور ایک ٹائل چاندی کی ہوگی۔ کچھ ایسے ہوں گے کہ بے جوڑ موتی کا گھر ہوگا، ڈائمنڈ جس میں کوئی جوڑ نہ ہو اور کوئی ذرا سا بھی کوئی کیا ہو خراش نہ ہو، بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ تو ایسا کرسٹل کا، ڈائمنڈ کا بڑے بڑے مکان ملیں گے جو بے جوڑ موتی کے ہوں گے، کوئی اس میں بیچ میں لائننگ نہیں ہوگی۔ پھر وہ گھر خوبصورت بھی ہوں گے۔
قیمتی بھی ہوں گے، فرنیچر سونے چاندی کے ہوں گے، اور پھر ان کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے مکان نہیں ہوں گے دنیا کے جو ہوتے ہیں نا 2-4 مرلے کے، 2-4 کنال کے، 150 ایکڑ کے، یہ سارے چھوٹے ہیں۔ دنیا میں کسی کا فیلڈ ہاؤس بھی ہے نا 1000 کنال کا، وہ بھی چھوٹا سا ہے، کچھ نہیں ہے وہاں کے گھروں کے سامنے۔ وہاں کے اتنے بڑے بڑے مکان ہوں گے کہ ہر گھر میں رہنے کی جگہ بھی ہوگی، باغات بھی ہوں گے، اور نہریں بھی ہوں گی، سوئمنگ پول، سب کچھ ہوگا۔ پھر دنیا میں انسان اگر گھر بناتا ہے نا تو وسائل کی کمی کی وجہ سے خواہشات پوری نہیں ہو پاتی۔ جس سے مرضی پوچھ لیں، جس نے بھی گھر بنایا نا، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، وسائل کی کمی کی وجہ سے خواہشات کبھی کسی کی پوری، کوئی کسی کی پوری ہو تو ہاتھ کھڑا کر کے دکھائے۔ اچھا کسی کے پاس بہت سارا بھی وسائل ہو نا، بہت بھی وسائل ہوں، پورا زور لگا لے، بننے کے بعد کہتا ہے او ہو یہ غلطی ہو گئی، یہ کام رہ گیا۔ تاج محل بھی جنہوں نے بنایا نا، انہوں نے بھی بعد میں یہی کہہ دیا کہ یہ کام رہ گیا۔ تو اس طرح کی حسرتیں، یا کوئی چیز بنائی، بنتے ہوئے غلط بن گئی، کوئی غلطی ہو گئی، سوچا یار کمرہ ادھر رکھنا ہے، ادھر گیا، کوئی سیٹنگ ایسی ڈسٹرب ہو گیا، کام بڑا سوچ کے بنایا تھا لیکن کچھ رہ گیا۔ اچھا بھئی اب کیا کریں، اب تو بن گیا، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اب گزارا کرو۔ اس طرح کے معاملات ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ وہاں پہ کیا ہوگا، وہ جو محل ہوں گے بہت قیمتی اور بڑے ہوں گے، اس میں باغات ہوں گے، جو جنتی چاہے گا پھل کھانا تو وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، جنت کے محل، جنت کے باغات کے جو پھل ہوں گے، انسان کھڑا ہوگا، بیٹھا ہوگا، لیٹا ہوگا، ہر حال میں اس کے پاس آ جائیں گے، جب چاہے گا آ جائیں گے۔ پرند ہوں گے، جب چاہے گا اس کے پاس آ جائیں گے، ان کے وہ جناب روسٹ کھائے کہ روسٹ کھائے، سب اجازت ہوگی۔ پھر سیٹنگ چینج کرنا، بھئی باغ میرا ادھر ہے، میرا بیڈ روم ادھر ہے، دل کرتا ہے جی باغ ادھر آ جائے، بیڈ روم ادھر چلا جائے، اور جو نہر ہے ادھر آ جائے، تو جیسی سیٹنگ چاہے گا روز کے روز چینج کر سکے گا۔ اس کا دل کرے گا جی پردے چینج ہوتے جائیں تو دن میں جتنی دفعہ پردے چینج کروا لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو جو وہ چاہے گا، جیسا وہ چاہے گا، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن کب؟ جب دنیا کے گھر کو اس نے سنتوں کا گلشن بنایا ہوگا، گناہوں سے پاکیزہ رکھا ہوگا۔ کہ اللہ کا وعدہ ہی یہی ہے کہ اس نعمت کو میرے حکم کے مطابق استعمال کر لو، پھر وہاں اپنے مزے اور خواہشات کر لو پوری۔ ایک اور آدمی ہوگا، کہے گا یا اللہ، اس سے پوچھا جائے گا ہاں بھئی تمہیں میں نے مکان دیا تھا دنیا میں، کیا حق ادا کیا؟ اب ثابت ہو گیا کہ ان کے مکان میں تو 24 گھنٹے میوزک، صبح اٹھتے ہی ٹی وی کھل جاتا تھا، سارا دن میوزک، گانے، مکس گیدرنگ، گناہوں کی محفلیں، اور جب بھی دسترخوان لگتا تھا تو دیور، جیٹ، بھابیاں، بہن، بیویاں، نندیں، بھاوج، یہ سب اکٹھے بیٹھتے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ جیٹ سے، دیور سے پردہ ہے، سالی سے پردہ ہے، انہیں پتہ سب کچھ تھا، لیکن انہیں گھر پہ خیال ہی نہیں رکھا۔ بے پردے کی ان کے گھر میں دن رات ہوتی تھی، گھر میں ماں باپ کو ملنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں تھا، تو گھر کو مختلف گناہوں کا مرکز بنایا ہوا تھا۔ یہاں نیک لوگ اور علماء کی مجلس نہیں ہوتی تھی، یہاں اور منی تھیٹر بنایا ہوا تھا، منی سینما بنایا ہوا تھا۔ تو جب اس طرح کی چیزیں ثابت ہو جائیں گی تو کیا ہوگا؟ وہاں بھی ان کو اللہ مکان دیں گے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، ان کو اچھی طرح باندھ کر ایک مکان میں ڈال دیا جائے گا نا، ایک طرف نہ پورا کھڑا ہو سکے گا، نہ پورا صحیح لیٹ سکے گا، بندھا ہوا بھی ہوگا، تکلیف میں ہوگا، جہنم میں جل رہا ہوگا، تنگ جگہ ہوگی، مکاناً ضیقا، تنگ جگہ میں۔ اب ادھر وہ چلائے گا، تڑپے گا، کہے گا یا اللہ موت آ جائے، موت مانگے گا۔ جب وہ موت مانگے گا نا تڑپ کے، تو اس کو کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، آج ایک موت نہ مانگ، جتنی چاہے تو موت مانگتا رہے، اب تجھے موت نہیں ملنی۔ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اسی طرح یہ لباس ایک نعمت ہے، انسانوں کو اللہ نے دیا، جانوروں کو نہیں دیا، تو یہ لباس اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اللہ نے اسے نازل فرمایا، قرآن میں ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اللہ پوچھیں گے قیامت کے دن ہاں میرے بندے، میں نے تجھے لباس کی نعمت دی تھی، کیا حق ادا کیا؟ بندہ کھڑا ہوگا یا اللہ میں نے ہمیشہ پاکیزہ لباس پہنا،
سنت کے مطابق لباس پہنا. میرے لباس سے میرا جسم نہیں جھلکتا تھا، جسم کے اعضاء نہیں جھلکتے تھے. میں نے تو علماء صلحاء کے مطابق لباس کو پہنا، حلال کمائی سے لباس کو پہنا. عورت ہوگی کہے گی یا اللہ میں نے ہمیشہ باہر نکلی تو برقع کیا، اور میں نے فیشن کے ڈیزائن نہیں بنوائے، میں نے تو پاک دامنی کو، شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر جو بھی فیشن کیا اللہ وہ تیری رضا کو سامنے رکھتے ہوئے، قیامت کے دن کی اس پیشی کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے قیمتی لباس بھی اگر پہنا ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہوئے اور تیری شریعت کے مطابق میں نے. میرا نام فاطمہ، خدیجہ، رقیہ، زینب یہ میرے نام تھے، اور میں نے ان ناموں کی لاج رکھی. جن لوگوں کے ناموں پہ میرے نام تھے لباس ہی میں نے انہی کے مطابق پہنا. جب یہ باتیں ثابت ہو جائیں گی پھر اللہ رب العزت مردوں کو جنت کے اندر ریشم کے سبز لباس پہنائیں گے، خوبصورت بھی ہوں گے، قیمتی بھی ہوں گے. عورتیں ذرا لباس کے معاملے میں زیادہ ٹچی ہوتی ہیں اور ان کی بڑی خواہشات اور زیادہ ہوتی ہیں مردوں کی نسبت. اللہ ان کی تمام ان خواہشات کو جو آج ان کے دل میں ہیں، دماغ میں ہیں، وہ ساری وہاں پوری کرا دے گا. جنت کے اندر انار کا ایک درخت ہوگا، گویا کہ وہ ایک کلوزٹ ہوگی، الماری. یہ عورت وہاں جائے گی، اس کو کھولا جائے گا تو جناب اندر لباس، اور ایک لباس کے اندر 70,000 کلرز جو ہے نا وہ نظر آ رہے ہوں گے. ان کو میچنگ کی بڑی عادت ہوتی ہے، لیکن دنیا میں یہ 10 رنگ بھی میچ نہیں کر سکتی، 10 کلر بھی اکٹھے نہیں کر سکتی ایک لباس میں. تو وہاں 70,000 کلرز، اور وہ لباس اتنا قیمتی اور خوبصورت ہوگا کہ ساری دنیا کے لباس مل کے اس ایک کی قیمت ادا نہیں کر سکتے ہوں گے. اور پھر ان کے پاس اس میں کیا اختیارات ہوں گے؟ ایک دن میں جتنے مرضی چاہے پہن لو. ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر پارٹی میں، ہر فنکشن میں نیا اور الگ ہو، وہاں پوری ہو جائے گی، یہاں پوری کرنا مشکل. پھر وہ جو لباس ہوں گے نہ دھلانے ہوں گے، بھئی اب ڈرائی کلین کے لیے دینا ہے، استری کروانی ہے، ایسا کچھ نہیں. پھر اگر یہ دیکھیں گی فلانی نے مجھ سے اچھا پہنا ہوا ہے تو ان کے بعد اختیار ہوگا، اچھا بھائی تم جا کے دوبارہ اس سے اور اچھا لے آؤ. کوئی کمی نہیں، خواہشات کی بھی کوئی قید نہیں اور وسائل کی بھی کوئی کمی نہیں. کیسی مزیدار زندگی ہوگی کہ وسائل کی کوئی کمی نہیں، جو سوچیں گے حاضر، اور خواہشات کی کوئی قید نہیں، جو چاہو. یہ کب ملے گا؟ جب دنیا میں لباس کو لباس کے حکم کے مطابق، شریعت کے حکم کے مطابق لباس کو استعمال کیا ہوگا، پہنا ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرما دیں گے. ایک اور ہوگا، ہاں بھئی تمہیں لباس کی نعمت دی تھی، کیا حق ادا کیا؟ تو ثابت ہو جائے گا. تو یہود و نصارہ کے مطابق لباس تھا، تنگ لباس تھا، جسم نظر آتا تھا. یہ تو ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور لالی ووڈ دیکھ دیکھ کر لباس بنواتے تھے. علماء کے لباس سے تو انہیں نفرت تھی. سنت لباس کو تو ایک کارٹون کہتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. حرام حلال کی بھی پرواہ نہیں ہوتی تھی. دکھاوے کا لباس، شہرت کا لباس، لباس پہن کے فخر کرتے تھے. ایک دوسرے کے اوپر اپنی برتری کو ثابت کیا کرتے تھے. اور انہوں نے اپنے بچوں کو بھی کبھی پاکیزہ لباس کی ترغیب نہیں دی. وہ لباس جو منع ہے شریعت میں، بے حیائی والا، وہ پہنا انہوں نے. جب یہ ثابت ہو جائے گا تو جناب وہاں بھی ان کو لباس دیا جائے گا. بے لباس اللہ وہاں نہیں رکھیں گے، دیں گے لباس. وہ کون سا ہوگا؟ سرابیلہم من قطران، گندک کا بنا ہوا لباس پہنایا جائے گا اور جہنم میں ڈالا جائے گا. گندک آگے جلنے والی ہوتی ہے تو ڈالا بھی جہنم میں جائے گا. اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اس لباس جہنمی کے ایک ایک لباس میں، ایک اکیلے جہنمی کے لباس میں اتنی بدبو ہوگی، مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ ساری دنیا کے انسانوں کو، جو چلے گئے، جو آنے والے ہیں، جو موجود ہیں، یہ سب کو جمع کر لو. ساری دنیا کے جانور جو چلے گئے، جو موجود ہیں، جو آنے والے ہیں، ان سب کو، سمندری اور ہوائی مخلوق کو، سب کو جمع کر لیا جائے، جنات کو بھی، ان سب کو ایک میدان میں جمع کیا جائے، سب کو موت آ جائے اور سب کی لاشوں سے بدبو اور تعفن اٹھنے لگے. فرماتے ہیں ان سب کی جو بدبو ہوگی وہ کم ہوگی، اس ایک اکیلے کے لباس کی بدبو اس سے بھی زیادہ ہوگی. یہاں تو گھر میں ایک چوہا مر جائے اور 2-4 دن گزر جائے نا تو گزارا نہیں ہو سکتا، اتنی تکلیف ہوتی ہے.
تو یہ ان کو پہننا پڑے گا یہ بدبودار لباس، جنہوں نے دنیا میں اپنے لباس سے اپنے ایکشن تو دکھائے ہوں گے، انداز اور ناز تو دکھائے ہوں گے، اترانا تو دکھایا ہوگا، لیکن انہیں اتراتے ہوئے اور یہ کیٹ واک کرتے ہوئے، بے حیائی کی چال چلتے ہوئے کبھی خدا اور اس کے رسول کا خیال نہ آیا ہوگا، نہ ان پاکیزہ عورتوں کا خیال آیا ہوگا جن پاکیزہ عورتوں کے نام پر ان کے اپنے نام ہوں گے، اور کچھ نہیں نا۔ یہی پاکیزہ عورتیں قیامت کے دن ان کے اوپر کاپی رائٹ کے حساب سے مقدمہ کر دیں، یا اللہ نام انہوں نے ہمارے رکھے تھے لیکن ان کے کام، کرتوت، تنہائیاں اور لباس یہ ہمارے نام سے میل نہیں کھاتے تھے، تو ہمارا ان پہ مقدمہ ہے، یا تو یہ ہمارا نام نہ رکھتی، یا پھر کام ہمارے جیسے کرتی، یا پھر جن جیسے انہوں نے کام کیے تھے ان جیسے نام بھی یہ رکھ لیتی۔ ہمارے نام کو انہوں نے مس یوز کیے، ہمارا بھی مقدمہ ہے۔ آج دنیا میں ہوتا ہے نا کاپی رائٹ ایکٹ کے اوپر لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ ہمارا نام کیسے استعمال کیا۔ اب پیناسونک ایک کمپنی ہے، کوئی اور آدمی پیناسونک لکھ دے تو کمپنی مقدمہ کر دے گی، کیسے لکھ دیا پیناسونک؟ تو یہ پیناسونک نام بڑا ہے یا فاطمہ نام بڑا ہے، خدیجہ نام بڑا ہے، عائشہ نام بڑا ہے؟ اگر یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی کمپنیاں کاپی رائٹ ایکٹ کو اپنا حق سمجھتی ہیں اور نام کو استعمال کرنے والوں کے خلاف ایکشن لے لیا کرتی ہیں، تو وہاں اگر یہ کام ہو گیا، خاتون جنت نہیں کر دیا کہ نام تو تم نے رکھا تھا نور فاطمہ، نام تو تم نے رکھا تھا عائشہ، رقیہ، ام کلثوم، زینب، حفصہ، تو کیا بنے گا؟ اسی طرح اور قیاس کر لیجئے۔ ایک آخری بات کو میں کرتا ہوں، پھر بات مکمل کر لیتے ہیں۔ کھانا پینا، غذا، یہ ایک نعمت ہے۔ قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، کبھی تمہیں میں نے غذا کی نعمت دی تھی، کیا حق ادا کیا؟ ایک آدمی کھڑے ہو گیا کہ یا اللہ میں نے ہمیشہ حلال کھایا، ہمیشہ پاکیزہ کھایا، دوسروں کے مال سے میں بچا، میں نے وراثت نہیں کھائی، میں نے خیانت نہیں کی، میں نے لوگوں کی امانت نہیں کھائی، لوگوں کا قرضہ لے کے نہیں میں بھاگ گیا، اللہ ہمیشہ حلال کھایا۔ اور کوئی ملٹی نیشنل کمپنی کی چیز ہوتی، باہر کی چیز ہوتی، تو میں احتیاط کرتا تھا کہ بھئی حلال ہے تو استعمال کرنی ہے، تو میں پاکیزہ کھانوں کی طرف متوجہ رہتا تھا، وہی کھائے، وہی اپنی اولادوں کو کھلائے۔ ثابت ہو جائے گا کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، پھر اللہ رب العزت اسے جنت کی نعمتیں کھلائیں گے اور پلائیں گے۔ جنت میں جب جنتیوں کی دعوت اللہ رب العزت کریں گے تو ایک دعوت کا حال کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اس میں جو سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا نا، اس کے سامنے پروردگار عالم 70,000 پلیٹوں میں کھانا رکھوائیں گے، جو سب سے اس میں کم درجے کا ہوگا۔ اب کھلانے والے اللہ ہوں، مہمان جنتی ہوں، مقام جنت ہو، تو اس کے کیا کوئی ذکر ہو ہی نہیں سکتا۔ جتنا مرضی کھاؤ، 70 سال تک کھاتے چلے جاؤ، جتنا چاہے کھاؤ، کوئی پرواہ نہیں، نہ کوئی بلڈ پریشر کا مسئلہ، نہ کولیسٹرول کا مسئلہ، نہ کوئی دل کا مسئلہ، نہ اوور ویٹ ہونے کا مسئلہ، کوئی مسئلہ کسی قسم کا نہیں، جتنا چاہے، نہ کوئی بدہضمی کا مسئلہ، جتنا چاہے کھاتے چلے جاؤ، جب چاہے چھوڑ دو۔ وہ خواہش کی وجہ سے کھانا ہوگا، بھوک کی وجہ سے نہیں کھانا ہوگا۔ یہاں تو انسان اگر صحت مند بھی ہو، ایک دفعہ مزیدار کھا بھی لے تو پیٹ بھرنے کے بعد تو رکنا ہے نا، وہاں وہ بھی کچھ نہیں، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی خطرہ، کچھ بھی نہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب دنیا میں غذا کو پاکیزہ اور حلال کھایا ہوگا، دوسروں کا مال نہیں کھایا ہوگا اور حلال بھی کھایا ہوگا۔ ایک اور کھڑا ہوگا، ہاں بھئی، پوچھا جائے گا بتاؤ بھئی تجھے غذا کی نعمت دی تھی، کیا حق ادا کیا؟ ثابت ہو جائے گا حرام حلال کی تو پرواہ کوئی نہیں کی، جو لفظ ہے کھا جاؤ۔ کبھی اس نے شریعت کا خیال نہیں رکھا کمائی میں، کھانے پینے میں، تو اب ان کو بھی وہاں کھلایا پلایا جائے گا، بھوکا نہیں رکھیں گے، کھلائیں گے پلائیں گے، لیکن وہ جنت مقام نہیں ہوگا، اس مقام کا نام ہوگا جہنم۔ اور کھانے پینے کے لیے روح افزا نہیں ملے گا، گلاب جامن نہیں ملے گی، بلکہ
بھوک لگے گی، تڑپے گا، تو اس کو کھانے کے لیے زقوم دیا جائے گا، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم۔ وہ ایک ایسا پودا ہوگا جو بدبودار، غلیظ، کڑوا ہوگا۔ جب اس کے سامنے آئے گا سمجھ جائے گا کھانے کی چیز نہیں ہے، لیکن بھوک ہوگی، کھائے گا، جیسے ہی کھائے گا اندر اٹک جائے گا، اب نہ اگلتے بنے گی نہ نگلتے بنے گی۔ اب تڑپ کے مانگے گا کہ مجھے کچھ پینے کو ملے، تو پھر ان کو وہاں روح افزا تو نہیں ملے گا، وہاں کیا ملے گا؟ الا من غسلین، ان کو جہنمیوں کا پیپ اور خون، اس طرح کا گندا مواد جو نکلا ہوا ہوگا، جو ان کے جسموں سے رس رہا ہوگا، وہ جمع کر کے پیالے میں دے دیا جائے گا، پیو۔ کہ دنیا میں تو تم شراب بھی پی لیتے تھے، نشے کی چیزیں بھی پی لیتے تھے، اور بہت ساری حرام چیزوں کا ارتکاب تم کر لیا کرتے تھے، اب آؤ ذرا ادھر۔ اب جو اس کو پیش کیا جائے گا نا، سمجھ تو جائے گا یہ پینے والی چیز تو نہیں ہے، لیکن مجبور ہوگا کہ اندر اٹکا ہوا ہے زقوم۔ اب وہ جب پیے گا نا تو ہونٹ تو بھگ سے اڑ جائیں گے، اور جب وہ پیے گا تو زقوم پخانے کے راستے کے باہر نکل جائے گا۔ تو یہ بعض نعمتوں کا جو موٹی موٹی ہیں ان کا ایک نقشہ سا پیش کیا ہے، اسی طرح ہم ہر نعمت کا قیاس کر سکتے ہیں کہ نعمت کا حق ادا کرنے والے، امانت ادا کرنے والے، ان کے ساتھ وہاں کیا معاملہ ہوگا، اور امانت میں خیانت کرنے والے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو امانت ایک بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے اپنے اندر، اور یہ زندگی کی امانت، یہ بندگی کی امانت، یہ اعضاء کی امانت، یہ سب امانتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب میں صحیح ثابت قدمی کے ساتھ ان کو صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، ساتھ ساتھ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ 6 معمولات ہیں، اگر پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ دلوں میں اللہ کی محبت آئے گی۔ پہلی چیز ہے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسری چیز درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دونوں چیزیں صبح شام 100 مرتبہ، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری چیز ہے قرآن مجید کی روزانہ تلاوت، 1 سپارہ ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں تو آدھا سپارہ سے ہی ناغہ نہ ہو۔ چوتھی چیز ہے وقوف قلبی، اللہ رب العزت کا دھیان، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا۔ پانچویں چیز ہے مراقبہ، مراقبہ کہتے ہیں آنکھوں کو بند کر کے، سر کو جھکا کے خیال کر کے بیٹھ جانا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اور چھٹی چیز ہے رابطہ شیخ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے ذکر قلبی، مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے، یہ خیال کر کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد، دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما۔ رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما۔ رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما، بے حیائی سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں اور باتوں کو پاکیزہ فرما۔ رب کریم ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما۔ رب کریم اپنے مقبول بندوں میں ہم سب کو شامل فرما۔ یا الہ العالمین تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک وکار فرما، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقیوں کا امام بنا۔ اللہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما۔ رب کریم جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں قدردان رشتہ عطا فرما، والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو